امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جوہر ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے، اور انسان کا جو جوہر ہے وہ عقل ہے، اس کی سمجھ ہے، اس کی فہم ہے، اس کی بصیرت ہے، اس کی سوچ ہے۔ اہل علم نے عقل کی حقیقت میں بہت زیادہ اختلاف کیا ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ علوم ضروریہ کی ایک قسم ہے، بعض نے کہا ہے کہ یہ ایک شفاف جسم ہے، اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے حارث محاسی کا ایک قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں عقل کو دیکھا جائے تو یہ ایک نور کی قسم ہے۔ اور امام جوزی رحمہ اللہ تعالی پھر اس کے بعد ایک اور قول نقل کرتے ہیں، وہ قول ابو الحسن تمیمی رحمہ اللہ کا ہے۔ انہوں نے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے اس بات کو سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک جو عقل ہے یہ ایک فطرتی چیز ہے، کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ پہ جو انسان کو پیدا کیا گیا ہے، تو فطرتاً انسان کے اندر ایک ایسا جوہر ہے کہ وہ حق اور باطل کو پہچان لیتا ہے، اس کو عقل کہا جاتا ہے۔ اور علامہ محاسی رحمہ اللہ نے اس کو نور کا نام دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز کا شعور انسان کے دل میں اتر جائے تو یہ عقل بتاتی ہے کہ وہ جو نور ہے اس کے ذریعے سے انسان نے اس کی معرفت حاصل کر لی، کسی چیز کی پہچان کر لی ہے۔ حنابلہ کے ہاں جو عقل کا محل ہے، عقل کی اصل جگہ ہے کہ عقل ہوتی کہاں پہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 46 ہے 46 کے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، کہ دل ہوتے تو وہ بات کو سمجھ جاتے۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے، انہوں نے اس سے دلیل اخذ کی ہے کہ دل جو ہے یہ عقل کا محل ہے، عقل جو ہے وہ دل میں ہوتی ہے۔ اور پھر حنابلہ نے ایک اور آیت مبارکہ سے دلیل لی ہے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ قاف میں فرماتے ہیں 37 میں کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ نصیحت ہے ان کے لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دل عطا کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک دل دیا ہے اور اس میں نور ہے عقل کا، اس میں جوہر ہے عقل کا، اور ان میں بصیرت ہے، دانش ہے، فہم موجود ہے۔ تو اس سے بھی انہوں نے یہ عقل کا محل ثابت کیا ہے کہ عقل جو ہے وہ انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ احناف کے ہاں جو معروف قول ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تفسیر کبیر میں بھی امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو قول ہے اس میں بھی انہوں نے تفسیر کبیر میں دل کو عقل کا محل ٹھہرایا، لیکن جو احناف کے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دل نہیں ہے بلکہ اس کا محل جو ہے وہ انسان کا دماغ ہے، کہ انسان کی سوچ اور اس کی بصیرت ہے۔ انہوں نے عقل کو ایک انسان کی ایسی چیز قرار دیا ہے کہ جو لا محالہ انسان کے ساتھ جڑی تو ہوئی ہے، لیکن انسان کی ایک جزوی چیز ہے، کہ انسان کی ایک ذات ہے اور ایک اس کی جزوی چیز ہے، انسان کا جوہر ہے، عقل ہے، اس کا دل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں دل میں انسان کے بیٹھ جاتی ہیں عقل اس کی سوچ بچار کر کے اس کے حق اور باطل کی پہچان کر کے پھر دل کو بتاتی ہے۔ یعنی احناف کے ہاں جو دل ہے یہ ماتحت ہے، مطیع ہے سوچ اور فہم کے، بصیرت کے، عقل کے، تو عقل کو وہ جوہر تسلیم کرتے ہیں اور نور تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول مختلف اقوال ہیں عقل کے بارے میں، ان کی اسانید اتنی اتھینٹک نہیں ہیں، لیکن عقل کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک حدیث مبارکہ بھی مروی ہے، اور وہ خود بھی فرماتے ہیں کہ عقل جو ہے یہ اعمال کی بنیاد ہے۔ اگر انسان عقل کے ساتھ اعمال کو سر انجام دیتا ہے تو اس کے عمل جو ہیں وہ ثابت اور سچے اور سچے ہو جاتے ہیں، حق پر مبنی ہوتے ہیں۔ جب انسان یعنی سوچ کے ساتھ وہ سنت پہ عمل کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا عمل قوی ہوگا، اس کا عمل قابل قبول ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں امام ابن جوزی رحمہ اللہ اور امام دارقطنی رحمہ اللہ انہوں نے یہ اپنی کتب میں لکھا ہے یہ واقعہ، کہ اس کی کوئی اتھینٹسٹی تو نہیں ہے لیکن یہ ائمہ نے بیان کیا ہے اور کثرت سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے 3 چیزیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیش کیں، اور ایک ان میں سے دین تھا، دوسری عقل اور تیسری حسن اخلاق تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے عقل کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا، عقل کو چوز کر لیا، اور پھر دین سے اور حسن اخلاق سے یہ کہا کہ تم واپس لوٹ جاؤ اللہ کی طرف، آسمان کی طرف چلے جاؤ۔ تو جب یہ حسن اخلاق سے اور دین سے آدم علیہ السلام نے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم آسمان کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم میری روگردانی کرتی ہو، تم دونوں میرے حکم کی تعمیل نہیں کر رہے ہو، بلکہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، تو تم واپس نہیں جا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جہاں عقل رہے گی وہاں ہی حسن اخلاق بھی ہوگا اور دین بھی رہے گا۔ یعنی عقل سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں جینا کیسے ہے، اخلاق انسان کا کیسا ہونا چاہیے، اور عقل سے ہی پتہ چلتا ہے کہ دین اصل میں ہے کیا، دین کی اساس کیا ہے، بنیاد کیا ہے۔ عاقل شخص کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بصیرت دی ہوتی ہے۔ حضرت وہب بن منبہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیطان کے لیے یہ زیادہ آسان ہے کہ وہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، توڑ دے ان کو، اور ذرہ ذرہ کر کے ان کا ریزہ ریزہ کر کے ایک ایک کنکر اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کہیں دور جا کے منتقل کر کے آئے۔
اس سے بھی زیادہ مشکل کام اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کسی ایک پکے مومن کو صراط مستقیم سے ہٹا دے، ایک سچے مومن کو اس کے صحیح راستے سے ہٹا دے۔ یہ اس کے لیے، شیطان کے لیے زیادہ مشکل ہے۔ جو گناہوں میں، جب ایک شخص سچے راستے پہ ہوتا ہے، صراط مستقیم پہ ہوتا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ اس سے نہیں بہکتا تو پھر شیطان جو ہے وہ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہ میں کسی کو گمراہ کروں، تو پھر وہ کسی ایسے شخص کی طرف پلٹ جاتا ہے کہ جو پہلے ہی اس کے جھانسے میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور جو خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، جس کی عقل پختہ نہیں ہوتی اور جو بے عقلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پھر شیطان اس کے پیچھے لگ کے اس کو مزید گمراہ کر دیتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی بہت معروف امام ہیں اور حدیث کی کتب میں ان کا بار بار جو ہے سند میں ذکر بھی موجود ہے۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ انسان کو سب سے بہتر کون سی نعمت عطا کی گئی ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امام ابن ابی دنیا نے بیان کیا ہے کتاب العقل و فضلہ میں، کہ عقل ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی بہترین چیز عطا کی ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ یہ اگر عقل کسی کے پاس نہ ہو تو پھر اس کے علاوہ کیا چیز ہے ایسی جو اس کے پاس ہونی چاہیے؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ اس کے پاس پھر حسن ادب ہونا چاہیے، اس کے اندر ادب ہونا چاہیے، وہ بندہ مؤدب ہونا چاہیے، ہر کسی کی وہ عزت کرنے والا ہو اور پھر لوگ بھی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے، اس کے پاس پھر اس کے علاوہ کیا ہونا چاہیے؟ تو امام صاحب فرمانے لگے کہ اگر یہ بھی اس کے پاس میسر نہیں ہے، حسن ادب بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر اس کے پاس کوئی ایک ایسا نیک آدمی، صالح اور رجل الرشید ہونا چاہیے جو اس کا دوست ہو، جو اس کو اچھے مشورے دے، جو اس کو اچھائی کی طرف راغب کرے، اس کی ترغیب دلائے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اگر اس کے پاس یہ بھی چیز نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے، کہاں جائے؟ تو امام صاحب رحمہ اللہ نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی۔ اس واقعے کو ابن جوزی رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا ہے کہ انہوں نے تھوڑی سی خاموشی اختیار کی اور پھر خاموشی کے بعد انہوں نے کہا کہ اس شخص کے لیے بہتر ہے کہ پھر وہ مر جائے، اس کے لیے زندگی جو ہے وہ آسان نہیں ہوگی اگر اس کے پاس یہ تینوں چیزیں موجود نہیں، اس کے پاس عقل بھی موجود نہیں، نہ اس کے پاس حسن ادب موجود ہے، نہ اس کے پاس اچھا دوست موجود ہے کہ جو اس کو سیدھے راستے کی طرف راغب کر سکے، اس کو صراط مستقیم دکھا سکے، تو پھر اس کے لیے موت بہتر ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا جائے۔ جب انسان کے پاس عقل نہیں ہوتی نا تو پھر وہ خواہشات کے گھیرے میں آ جاتا ہے، خواہشات اس کو، اس کی ڈیزائرز جو ہوتی ہیں اس کو گھیر لیتی ہیں اور پھر انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کے نیچے خود ہی دب جاتا ہے اور اس کو بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملتا، وہ اللہ کے راستے کی طرف آنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ خواہش جو ہوتی ہے نا یہ انسان کو ابھارتی ہے لیکن اس کو اس کا انجام نہیں دکھاتی۔ ایک جانور ہے، وہ صرف کھاتا جاتا ہے اور کھانے پینے کے بعد ایک دن اس کو قربان گاہ کی طرف لے جایا جاتا ہے اور پھر اس کا انجام اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ لیکن انسان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت جو دی ہے، عقل اس کو دی ہے، وہ عقل کے ساتھ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے جو زندگی دی گئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مشن ہے جو مجھے کرنا چاہیے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول میں اس نے اپنی ساری زندگی گزارنی ہے، تو اللہ کی اس نے مان کے چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 5-6 فٹ کا جو جسم دیا اس پر اس نے اس کے دیے ہوئے دین کا نفاذ کرنا ہے اور اس نے اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس کی ترویج اور تبلیغ کے لیے کام کرنا ہے، یہ اس کا مشن ہے، زندگی کا مقصد ہے، اس کا نصب العین ہونا چاہیے کہ تعلیم سیکھے اور سکھائے۔ عقل جو ہے یہ اگر انسان میں نہ ہو تو پھر اس کو خواہشات کی سمجھ بھی نہیں آتی کہ خواہش کون سی اچھی ہے اور کون سی بری ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ خواہشات کی پیروی کرتے کرتے وہ شرمندگی بھی اٹھا لیتا ہے۔ بعض اوقات جو خواہشات ہوتی ہیں یہ بر وقت تکلیف انسان اٹھا لیتا ہے اور پھر اس کے انجام کا بھی نہیں پتہ ہوتا، اس وقت انسان اپنی خواہش کو انجوائے کر لیتا ہے اور پہلے اس کے دل میں یہ خواہش آتی ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کا ارادہ بنتا ہے، ارادہ بننے کے بعد وہ مکمل اس کو سر انجام دے لیتا ہے، اس کے لیے خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو بے شک بہت ساری مشقتوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی خواہش ماند پڑ جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ مستقل نہیں ہوتی، خواہش جب پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ خواہش تو رہتی نہیں ہے، پوری ہونے کے بعد انسان کے دل سے اس کی رغبت بھی کم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا ایک بہت بڑا گھر ہو، میرا ایک بہت بڑا بنگلو ہو اور میرے پاس بہت زبردست قسم کی ایک گاڑی ہو، تو یہ مستقل طور پر آپ کی خواہش نہیں رہے گی، جب تک یہ خواہش پوری نہیں ہوتی تب تک یہ خواہش ہے، جیسے ہی یہ خواہش آپ کی پوری ہو گئی اس کے بعد یہ دوبارہ آپ کے دل میں بات نہیں آئے گی اور چند ہی دنوں کے بعد آپ کی خواہشات بڑھ جائیں گی، اور یہ پرماننٹ نہیں ہے، ٹیمپریری ہے، یہ عارضی طور پہ یہ خواہشات آتی جائیں گی اور پھر آپ کی خواہشات، ترجیحات بدلتی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد خواہشات ایسی کبھی ہوتی ہیں کہ اس کا انجام برا بھی ہوتا ہے
لیکن جب انسان اس کو کر رہا ہوتا ہے تب انسان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی اس کا انجام اچھا ہے یا برا ہے۔ تو امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صاحب بصیرت شخص جو ہوتا ہے نا، جب اس کے سامنے کوئی خواہش آ جاتی ہے تو وہ عقل سے فیصلہ کرواتا ہے کہ اس خواہش کو میں پورا کروں یا نہ کروں۔ پھر عقل اس کو بتاتی ہے، اس کو مشورہ دیتی ہے، اگر تو اس کی عقل جو ہے وہ فطرت سلیمہ پر ہے تو پھر انسان اپنی بری خواہشات سے باز رہ جاتا ہے، اور اگر اس کی عقل جو ہے وہ شیطنت اختیار کر چکی ہے اور بہیمیت سبعیت کے درجے پر پہنچ چکی ہے تو پھر اس کی عقل اس کو مشورہ دیتی ہے غلط طریقے کی طرف اور غلط راستے کی طرف، اس کا رجحان اور میلان بڑھ جاتا ہے۔ اور انسان دیکھیں کہ جب ایک خواہش کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا تو وہ اس کو کرنے کے بعد، اس کو بار بار سر انجام دینے کے بعد اس کی لذت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے یا جماع کا عادی ہے تو کثرت جماع کی وجہ سے، کثرت برائی کی وجہ سے وہ کسی خاتون کے ساتھ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو ایک جو جائز کام کرنے والا شخص ہے، اس کی اپنی بیوی ہے، وہ کبھی بھی لذت میں اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اور پھر اس کو احساس بھی نہیں ہوگا اس بات کا، کیونکہ جو گناہ در گناہ کرتا جاتا ہے ایک آدمی، پھر اس گناہ کی وہ صرف عادت پڑ جاتی ہے، لذت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ عادت پوری کرنے کے لیے اپنا گناہ کرتا ہے، نہ کہ وہ لذت لینے کے لیے، حالانکہ اس سے کہیں زیادہ جو لذت ہے وہ حلال طریقے کے ساتھ جو اپنی بیوی سے لے رہا ہوتا ہے جو دوسرا شخص ہے۔ لیکن یہ جو شخص ہے یہ اپنے گناہ پر آمادہ رہتا ہے اور اپنے گناہ کو چھوڑ نہیں سکتا، ایڈکشن ہو جاتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے، پھر اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا ہے، اور اس میں وہ پوری لذت بھی نہیں لے رہا ہوتا، اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اب ان خواہشات سے جان چھڑانے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو اس کے سامنے خواہشات آ رہی ہیں، کیا وہ دنیا میں صرف اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرتا رہے؟ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس کو یہاں آنے کا مقصد پہچاننا چاہیے، معرفت حاصل کرنی چاہیے کہ میری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، میں کیا کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، مجھے عمل صالح کرنا ہے، اور مجھے پھر آگے کی زندگی کے بارے میں بھی کچھ سوچنا ہے، کیونکہ جانور جو ہوتا ہے، جانور کی صرف یہی زندگی، اس کو شعور نہیں ہے، اس کو عقل نہیں ہے کہ وہ بعد کی زندگی اس کی ہے ہی نہیں، اور نہ ہی وہ سوچے گا اس کے بارے میں۔ لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اس کو فائدہ اور نفع اور نقصان ساری چیزیں وہ پہچانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے ایک اور زندگی جینا ہے جو آنکھ بند ہو جانے کے بعد، میری موت کے بعد میری زندگی نئی شروع ہوگی۔ تو اس زندگی کے بارے میں اس کو سوچنا چاہیے کہ میں نے جب وہ اپنی ڈیزائرز کو، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر یہ اپنے سوچ اپنے دماغ میں ڈالے گا تو اس کے گناہ کرنے کی جو حرص ہے نا وہ کم ہوتی جائے گی، ماند پڑتی جائے گی، اور کرتے کرتے وہ آخرت کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا۔ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے قبر کے بارے میں سوچے گا، کبھی اکیلے بیٹھ کے وہ حشر کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا، کبھی اپنی جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ انسان کے سامنے کبھی کبھار خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کو آزمائش میں ڈالنے کے بعد بلند کر دیتی ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ خواہش تھی ان کے سامنے، یعنی یہ بری خواہش تھی، اگرچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما بھی دیا کہ اگر ہم دلیل اور برہان نہ دکھاتے حضرت یوسف علیہ السلام کو تو وہ عنقریب پھسلنے والے تھے، پھسل جاتے وہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات پہ ثابت قدم رکھا کہ انہوں نے اپنی خواہش پہ قابو پا لیا، اور پھر انہوں نے دروازوں کو کھولنا شروع کیا اور اللہ کے حکم سے وہ کھلتے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ خواہش کو انسان دباتا ہے، نفس کو انسان دباتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو اور آپ کوئی اچھا کام سر انجام دے دیں۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ انسان اگر کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے تو اس میں اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ یہ نیکی کر جائے تو اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں۔ جب بندہ تھوڑی سی اس کی طرف رغبت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے نفس کے مجاہدے کے ساتھ، یعنی نفس کو قابو کرنے کے بعد، اپنی خواہش کو دبانے کے بعد جو مقام اور مرتبہ حاصل کیا ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کتنا نوازا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو نفس کی پیروی کرتا ہے، خواہش کی پیروی کرتا ہے، کتے کے ساتھ اس کی مثال دی ہے، اس شخص کی کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کر جاتا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس شخص کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ کتا ہے جو اپنی ڈیزائرز کے پیچھے، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے۔ ہر وقت اس کو بس یہ ہے کہ میری فلاں خواہش پوری ہو جائے، میری فلاں خواہش پوری ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، بس وہ دنیا داری کے چکر میں اور دنیا کی ہی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو سمیٹنے میں لگا رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں سورہ صاد میں، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، خواہش کی پیروی مت کرو
ورنہ کیا ہوگا؟ تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے، جو صراط مستقیم ہے تم اس سے ہٹ جاؤ گے۔ یہ سادہ سی مثال ہے، سادہ سی بات ہے کہ جب انسان بہت زیادہ دنیا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کے غریب اور فقیر ہونے کی سب سے بڑی علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت پیسے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، ہر وقت وہ کمائی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ کون سا وہ طریقہ ہے کہ جہاں سے میں کچھ نہ کچھ ارننگ کر لوں۔ وہ آن لائن ٹریڈنگ ہے یا فورن ایکسچینج ہے یا بٹ کوئن ہے یا کچھ بھی ہے، اس طرح کے جتنے بھی جدید کاروبار ہیں، وہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ نکالوں، اور تگ و دو میں لگا رہتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اگرچہ حرام ہی ہو، اس کو یہ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، وہ یہ نہیں سوچتا کہ حرام ہے یہ حلال ہے، بس وہ یہ چاہتا ہے، خواہش ہے نا دنیا کی کہ میرے پاس مال ہو، میرے پاس مال و متاع ہو، میرے پاس وہ ساری آسائشات ہوں جو بڑے بڑے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے وہ شخص دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا اللہ بنا لیا ہے، اپنا رب اور اپنا خدا بنا رکھا ہے اس نے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یعنی جس طرح اللہ کی عبادت 5 وقت نماز ادا کرنا اور اذکار وغیرہ کرنا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے چاہیے 5 اوقات میں، یعنی نمازوں کے اوقات میں، اسی طرح اس کو اتنی ہی فکر رہتی ہے 5 کیا وہ 20 دفعہ اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں کہاں سے کماؤں، میں کیسے اپنی خواہش کو پورا کروں، میں کیسے اپنی خواہش کی تکمیل کر سکتا ہوں۔ تو حالانکہ جتنی اس کو فکر اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہونی چاہیے، اللہ سے تعلق بحال کرنے کی ہونی چاہیے اور اللہ سے ایک رشتہ اور تعلق بنانے کی ہونی چاہیے، اتنی ہی اس کی دنیا کے ساتھ رغبت ہوتی ہے، اتنی ہی اس کی مال کے ساتھ رغبت ہوتی ہے، اتنی ہی اس کی اپنی خواہشات کے ساتھ رغبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا اور اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ اور مومن جو بندہ ہوتا ہے اس کی کامل نشانی یہ ہوتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی خواہشات کو ڈھال نہ دے، جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ کر لے، قرآن و سنت کے مطابق نہ کر لے۔ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، ہر بندے کو سمجھ آنے والی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انعامات تب دینے ہیں جب اس کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن آپ اس کی ایک بات کو بھی تسلیم نہیں کرتے، ایک بات کو بھی نہیں مانتے۔ کچھ نہ کچھ تو کر کے دکھائیں نا۔ جب انسان کچھ نہ کچھ تگ و دو کرتا ہے تو اللہ پھر اس کے لیے راستے کھولتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا، حضرت ابو بردہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الحوا، آپ نے فرمایا کہ جو سب سے بڑی خطرے والی چیز ہے جس کے متعلق میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم خواہشات کی پیروی کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، تم اپنے پیٹ کی خواہشات اور اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے میں اتنا آگے نہ نکل جاؤ کہ تم گمراہی کی اتباع کرنا شروع کر دو اور تم گمراہی کے پیچھے ہی چل پڑو۔ ایک حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں، اس کو مار ڈالنے والی، شح مطاع، جو بخل کرتا ہے اور اتنی بخیلی کرتا ہے کہ ساری عمر وہ اسی بخیلی میں ہی گزار دیتا ہے اور اسی پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہ ہوا متبعون، اور ایسی خواہش کہ جس کو ہر وقت وہ پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، انسان ایسی خواہش اپنے دل میں پالے بیٹھا ہے کہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اور فرمایا وہ اعجاب المرء بنفسہ، کہ انسان اپنی ساری کی ساری زندگی خود پسندی میں گزار دے کہ میں ایک بہت بڑا آدمی ہوں، لوگ مجھے کھڑے ہو کے ملیں اور میں جب جاؤں تو لوگ میرے بارے میں گفتگو کریں، میں جب اٹھ کے جاؤں تو لوگ میرے بارے میں گفتگو کریں۔ تو اس طرح کی خود پسندی انسان کو لے ڈوبتی ہے اور اس کا شعار اور اس کا وقار دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک کامل مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کو کبھی بھی اپنے سر پہ سوار نہیں کرتا ہے، جتنی بڑی مرضی خواہش ہو، لیکن وہ اپنی خواہش کو عقل کے پیرائے میں رکھتا ہے اور عقل کے سامنے رکھ کے پھر سوچتا ہے کہ میں نے صراط مستقیم پہ عمل کرنا ہے یا پھر میں نے اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑنا ہے۔ اگر وہ خواہش جو ہے اس کو گمراہ کرنے والی ہے اور بری خواہش ہے، باطل خواہش ہے، تو پھر وہ عقل سے فیصلہ کرواتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ، پہلوان وہ ہے کہ جو اپنی خواہش پہ قابو ڈال لیتا ہے، اپنی خواہش کو دبا لیتا ہے۔ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو اکھاڑے میں کسی کو گرا لیتا ہے، بلکہ اپنی خواہش کو، اپنے نفس پہ قابو پا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کا ٹاکرا 2 چیزوں سے ہوتا ہے، ایک اس کا عمل اور دوسری اس کی خواہش۔ اگر خواہش عمل کے متبع ہو جائے، اس کی اطاعت میں آ جائے تو انسان کا جو سارا دن ہے وہ اچھا گزرتا ہے، اور اگر عمل خواہش کے متبع ہو جائے، تابع ہو جائے، تو پھر انسان کا سارا دن خراب ہو جاتا ہے اور اس کا سارا دن معصیتوں میں گزر جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف بہت ظالم حکمران تھا، لیکن اس کا ایک قول بڑا معروف ہے،
اس نے کہا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتی ہیں، انسان اس سے کافر ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز غصہ، اور پھر دوسری چیز شہوت، انسان کی ایسی نفسانی خواہش کہ جس میں اس نے اپنی شہوت کو پورا کرنا ہو۔ تیسری چیز شوق، کہ انسان کا ایسا شوق کہ جو اس کے سر پہ سوار ہو جائے اور اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی جی جان لگا دے، تگ و دو کر دے، پوری مشقتیں اس کے لیے وہ صرف کر دے۔ چوتھی چیز ہے خوف۔ اور حجاج بن یوسف نے کہا، جس سے یہ اس نے بات کہی اپنے غلام سے، اس نے کہا کہ 2 چیزیں جو پہلے والی ہیں وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، کہ ایک بندے نے، ایک شخص نے غصے میں آ کے اپنی ماں کو قتل کر ڈالا، یعنی وہ کفر کی حالت تک پہنچ گیا اور وہ قاتل بن گیا۔ اور دوسرا وہ شخص جو عشق میں مبتلا ہو کے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے عشق میں مبتلا ہو کے اپنے مذہب کو تبدیل کر کے اسلام چھوڑ کے عیسائی ہو گیا۔ دیکھیں کہ جو خواہش ہے وہ انسان کا بت ہے، اگر تو وہ اس خواہش پہ عمل کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے بت کی پرستش کی، پوجا کی، اور اگر اس نے اس خواہش کو چھوڑ دیا تو اس نے اپنے اس خواہش کے بت کو چھوڑ دیا۔ جس شخص کو شہوات اور خواہشات کی لت پڑ جاتی ہے نا، اس کو کبھی بھی عبادات میں مزہ نہیں آتا، اور اس کی عبادات پھیکی پڑ جاتی ہیں، اور جب وہ خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے اور اپنے دل کو اس کی طرف راغب کر دیتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اور پھر اسی میں وہ لگا رہتا ہے۔ اور جب اس کا دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا سینہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب سینہ تنگ ہوتا ہے، دل بھی کالا سیاہ ہو جاتا ہے، تو اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ اخلاق بگڑنے کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جب لوگ اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے اور وہ ظالم ہو جاتا ہے۔ جو شخص ظالم ہو جائے تو ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ شخص شیطان مردود کا بھائی ہوتا ہے، کیونکہ شیطان بھی ظالم ہے، اس نے بھی ظلم کیا، اور ظلم کرتے ہوئے اس نے تکبر اختیار کیا، اور تکبر کی تعریف یا بطل الحق و غمت الناس، اس نے لوگوں کو حقیر سمجھا، حق کو جھٹلا دیا اور لوگوں کو اس نے حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ شیطان مردود کا بھائی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے بھی تکبر کیا اور ظلم کیا اور غرور کرتے ہوئے اس نے حق کو ٹھکرا دیا۔ تو یہاں بھی انسان اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے الہ العالمین کی جتنی بھی دی ہوئی انسٹرکشنز ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہے، ان کو پس پش ڈال دیتا ہے اور ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر نفس انسان کا خواہشات میں گر جائے تو پھر اس کے نفس میں طمع بھی آ جاتا ہے، لالچ بھی آ جاتا ہے، عجیب آرزوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور خصوصاً جوانی میں پھر تو دیوانگی بھی ہوتی ہے۔ اس کے متعلق ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، الکیس من دان نفسہ، عقل مند اور صاحب بصیرت شخص وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، وہ عمل لما بعد الموت، اور وہ عمل کرتا ہے اپنے آنے والی زندگی کے لیے۔ اس کو یہ نہیں ہوتا کہ جو میں نے کیا ابھی اس کا ریوارڈ دے دیا جائے، بلکہ اس کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ جب وہ عمل کر رہا ہے تو اس کو قیامت کے دن جب اس کا ایمان جو ہے کہ وہ مرے گا، اس کے بعد زندہ کیا جائے گا اور اس کو نیکی کا بدلہ جنت کی صورت میں دیا جائے گا، اس کو سب کچھ پتہ ہے، اس نے دینیات پڑھی ہوئی ہیں، تعلیمات اس کو معلوم ہے، تو وہ اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو عمل کر رہا ہے اس کو بعد الموت اس کا اجر دیا جائے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها، اور عاجز شخص وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے۔ وتمنی علی اللہ، اور پھر اس کے باوجود وہ اللہ سے یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا، خواہشات کی اپنی پیروی کر رہا ہے اور پھر یہ امید بھی رکھتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا۔ تو یہ اللہ کے ساتھ سراسر دھوکہ اور فراڈ ہے کہ اللہ کی انسان مانتا نہیں ہے اور پھر اس کے باوجود خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اس کی تکمیل کرتا ہے اور اللہ سے جھوٹی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے۔ تو شہوت جو انسان ہے اس کے اندر آتی ہے، اس کو پورا کرنے والا شخص جو ہے وہ جہنمی ہے۔ اس کے بارے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طیبہ کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، تو آپ یہ حدیث مبارکہ آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے اپنے پیٹ پہ پتھر رکھا ہوا تھا اور آپ نے فرمایا الا رب نفسی طاعمۃ فی الدنیا جائعۃ عاریۃ یوم القیامہ، گواہ ہو جاؤ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا میں بڑا پیٹ بھر کے اور بڑے زبردست قسم کے کھانے کھاتے ہیں اور بڑے لذیذ کھانے کھاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ اپنے اسی پیٹ کی وجہ سے بھوکے مر رہے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے حرام کا کھایا ہے نا، انہوں نے حرام کا کھایا، حلال کا انہوں نے کھایا نہیں، اور اس کے بعد ان کی جو کوششیں تھیں وہ بھی حلال کے لیے کبھی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ دیکھو گے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ جو دنیا میں پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، قیامت کے دن وہ بھوکے پھر رہے ہوں گے۔ الا ربی مکرم لنفسی وہو لہا مہین، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، خبردار ہو جاؤ، کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ جو دنیا میں اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرتے رہے، قدر کرتے رہے اس کی، جو اس نے کہا ٹھیک ہے کر لیا، پورا کر دیا، لیکن قیامت کے دن یہ نفس ان کو رسوا کروا دے گا اور ذلیل کروا دے گا۔ اور پھر فرمایا الا یا ربی متخوذ متناعم فیما افاء اللہ علی رسولہ ما لہ عند اللہ من خلاق الا وان عمل الجنۃ حسنۃ بربوۃ، جنت کا جو عمل ہے، جنت کو حاصل کرنے والا عمل، وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جیسے انسان کو کسی پہاڑی پہ چڑھنا پڑ جائے، اونچائی کی طرف جانا پڑ جائے،
اور پھر اس کو مشقت محسوس ہو، اس کا سانس پھول جائے اور چڑھا نہ جائے، مشقت ہو اس کو، تو جنت کا حاصل کرنا، اس کا حصول، نیک عمل کرنا یہ اتنا ہی مشکل ہے جیسے انسان کو پہاڑی پر چڑھنے کے لیے کہا جائے۔ اور فرمایا الا و ان عمل النار سہلۃ بشہوہ، جو نار کا یعنی جہنم کی طرف جانے والا عمل ہے، گناہ ہے، انسان کی خواہش ہے، بری خواہشات ہیں، باطل خواہشات ہیں، وہ انسان کے لیے اتنی ہی ہموار ہیں دنیا میں جیسے کہ ایک سیدھا راستہ ہے اور اس کے اوپر کوئی اٹکیلیاں کرتا ہوا، کودتا ہوا، بھاگتا ہوا جا رہا ہے، اسی طرح وہ ہموار ہو جاتا ہے انسان کے لیے جو برائی کا رستہ ہے اگر وہ اس کی طرف رغبت اختیار کرتا ہے۔ تو مشکلات جو ہیں انسان اس کو برداشت کرنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا وہ جو اس نے مشکلات برداشت کی ہیں اس کا اجر بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ اور پھر جو شخص اپنے آپ کو یہاں دنیا میں آسانیوں میں اور سہولت میں رکھتا ہے، پھر قیامت کے دن ظاہر سی بات ہے اس نے باطل خواہشات کو تسلیم کیا اور ان کی پیروی کی، اور پھر اس کے بعد جب وہ اللہ کے پاس پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، ساری زندگی تو نے اپنی خواہشات کی تکمیل کی، اپنی خواہشات کو نے رب بنایا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا الا یا ربی شہوتن ساعتن اورثت حزنا طویلا، آپ نے فرمایا خبردار، یہ جو خواہش کا وقت ہے نا، یہ جب انسان خواہش پوری کرتا ہے یہ ایک گھڑی ہے، چھوٹا سا ایک لمحہ ہے، لیکن یہ ایک لمحہ انسان کو قیامت کے دن طویل وقت تک رسوا اور ذلیل کروائے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی خواہش انسان پوری کرتا ہے، اس کے بدلے میں قیامت کے دن بہت لمبی رسوائی جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی اور سوچنے والی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہشات کو بڑا جہاد کہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ سے واپس آنے والے مجاہدین کو خیر مقدم کہا اور ان کو دعائیں دی، اور ساتھ ایک بڑی عجیب و غریب بات کہی۔ کیا کہی؟ قدمتم خیر مقدم وقدمتم من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، فرمایا کہ خوش آمدید، تمہیں خوش آمدید ہو کہ تم چھوٹے جہاد سے واپس آ کر بڑے جہاد کی طرف آ گئے ہو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل جہاد الاکبر یا رسول اللہ، یہ بڑا جہاد کون سا ہے؟ فرمایا مجاہدۃ العبد علی ہواہ، کہ انسان کا مجاہدہ کرنا اس کی خواہشات پر، یہ اس سے بھی بڑا جہاد ہے کہ جو انسان دشمن کے خلاف جہاد کرتا ہے، جہاد بالسیف کرتا ہے، اس سے بھی بڑا جہاد اپنی خواہشات کی قربانی کرنا ہے۔ اور پھر اس کی وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ انسان جب دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے تو دشمن کے بارے میں انسان کے دل میں کچھ رنجشیں بھی ہوتی ہیں، کچھ غصہ بھی ہوتا ہے، غیظ بھی ہوتا ہے، تو اس غیظ و غضب کی وجہ سے انسان اس کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن خواہشات ایسی چیز ہیں کہ انسان کی ان کی طرف پہلے ہی رغبت ہوتی ہے، دشمنی تو خواہشات کے ساتھ ہوتی نہیں ہے، انسان کو پہلے ہی وہ بڑی محبوب اور مرغوب ہوتی ہیں۔ اب ان کے خلاف لڑنا انتہائی مشکل کام ہے۔ دشمن تو ہوتا ہے کہ اس کے خلاف انسان کے دل میں کچھ غصہ ہوتا ہے، لیکن خواہش تو پہلے ہی انسان کی محبوب ترین ہے، اس کے بارے میں سوچنا کہ اس کو میں چھوڑ دوں، اس کے خلاف جہاد کرنا، اپنے نفس کو دبانا، لڑنا، اپنے نفس کو مارنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے ہو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے حق جہاد ہی کہا ہے کہ جہاد کرنے والے وہ لوگ کہ جو حق ادا کرتے ہیں جہاد کرنے کا، کہ ایسا جہاد کرو کہ تم اللہ کی راہ میں ہو، ایسا جہاد کرو کہ جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ تو یہ جہاد حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اشارہ اصل میں خواہشات کے مقابلے میں جہاد کرنے کا ہے، کہ انسان اپنی خواہشات کا خاتمہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر نصیحت کیا کرتے تھے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنا محاسبہ خود کر لو، اپنی خواہشات کا جائزہ خود لے لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے، اللہ تمہاری خواہشات کے بارے میں تم سے سوال کر لے۔ میمون ابن مہران کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ تب تک وہ متقی نہیں ہوتا، بندہ مومن نہیں بنتا، تقوی والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک انسان اپنے آپ کا محاسبہ اس انداز میں نہ کرے جس طرح کہ وہ اپنے بزنس پارٹنر کا کرتا ہے۔ جب دو بندے مل کے بزنس کرتے ہیں تو پھر جب حساب کتاب ہوتا ہے مہینے کے بعد تو پھر ایک ایک روپے اور ایک ایک پائی کا سوال ہوتا ہے، ایک ایک پائی کا حساب کتاب کیا جاتا ہے۔ تو میمون ابن مہران کہتے ہیں اس طرح جب بندہ سوال کرتا ہے اپنے نفس سے پوچھتا ہے کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا ہے، تو تب تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس طرح اپنے نفس سے سوال نہ کرے۔ اور پھر حسن بصری فرماتے کہ انسان دنیا میں قید ہے، الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان جو مومن ہوتا ہے وہ جنت چاہتا ہے، اور پھر دنیا میں اس کو جو زندگی دی گئی ہے وہ آزمائش ہے۔ آزمائش کس حساب سے ہے؟ سمجھ لیں کہ آپ کا یہ کان، آپ کی یہ آنکھیں، آپ کے یہ ہونٹ، آپ کا یہ ناک، آپ کا یہ پورے کا پورا چہرہ، آپ کی یہ گردن،
یہ اس میں توق ڈالا ہوا ہے آگ کا، جہنم کا، کہ ان ہاتھوں میں آپ کے بیڑیاں اور ہتھکڑیاں ہیں، اور آپ نے ان ہتھکڑیوں کو اتارنا ہے۔ پھر ان کو اتارنا، ان سے نجات حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ خواہشات کو چھوڑ دینا۔ کسی سے پوچھا گیا تھا کہ تم اتنے بڑے محدث ہو، اتنا علم تمہارے پاس ہے، تم نے یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں نے اپنی خواہشات کا خاتمہ کر دیا اور پھر اپنی خواہشات کو اللہ کے دین کے تابع کر دیا، تو اللہ نے مجھے اپنے دین کا علم عطا کر دیا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو مقام اور مرتبہ ملے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کا خاتمہ کرے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی سماعت، بصارت اور زبان، اس کے اعضاء، یہ سارے سمجھ لیں کہ جکڑے ہوئے ہیں۔ اب انسان نے اپنی خواہشات کا خاتمہ کر کر کے اپنے ہاتھوں کو آزاد کروانا ہے، اپنی آنکھوں کو آزاد کروانا ہے، اپنی بصارت کو، اپنے کانوں کو، سماعت کو جہنم کے عذابوں سے محفوظ کروانا ہے۔ تو یہ انسان کا محاسبہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ اس انداز میں کرے۔ سلمہ بن منصور ایک مشہور تابعی ہیں، ان کا ایک غلام تھا، وہ حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ، یہ بھی مشہور تابعی ہیں، ان کے پاس رہا کرتا تھا۔ تو وہ بیان کرتا ہے، غلام کہتا ہے کہ احنف ابن قیس جو تھے وہ رات کو اپنے آپ کا محاسبہ اس انداز میں کیا کرتے تھے کہ ایک چراغ جلتا ہوتا تھا، اس کی روشنی میں قرآن مجید پڑھتے ہوتے تھے، اور پھر تھوڑی دیر بعد اپنا جو ہاتھ ہے وہ اس کے آگے کر لیا کرتے تھے چراغ کے اوپر کرتے ہوئے، اور پھر اس سے اپنے نفس سے سوال کرتے تھے کہ احنف تم نے فلاں رات کو چھپتے چھپاتے رات کے اندھیرے میں یہ گناہ کیا تھا، بتاؤ تم نے کس لالچ میں آ کے یہ گناہ کر لیا تھا؟ کیا تمہیں نہیں پتہ تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا دل میں آ گئی تھی تمہارے؟ کیا سوچ تمہارے دماغ میں آ گئی تھی؟ تمہاری عقل کہاں گئی تھی؟ تم تو خائب و خاسر ہو جاؤ گے، تم تو ناکام نامراد ہو جاؤ گے اگر تم نے اپنے نفس کا محاسبہ نہ کیا، اور اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہتے، اپنے گناہوں کو دہراتے رہتے، اور ساتھ اپنے ہاتھ کو گرم کرتے رہتے، تاکہ میرے ہاتھ کو پتہ چلے کہ جہنم کی آگ کی تپش کتنی ہے اور اس کی گرمی اور حدت اور شدت کتنی ہے، تاکہ میرے نفس کو یہ پتہ چلے کہ مجھے وہ برداشت کرنا ہے، اور ابھی سے اس کو توبہ کر کے اپنے گناہوں کو وہ اس سے صاف کروا لے۔ اور ایک عورت، ایک واقعہ ملتا ہے، ابن جوزی رحمہ اللہ نے وہب بن الورد رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت مکہ المکرمہ میں آتی ہے اور بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ کہتی ہے کہ اے اللہ، ساری لذتیں رخصت ہو گئیں، ساری لذتیں ختم ہو گئیں، دنیا کی ساری لذتیں، ساری خواہشات جو ہیں وہ میں نے پس پش ڈال دی ہیں، اب صرف مشقتیں ہی مشقتیں رہ گئی ہیں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اور میرے جو یہ پاؤں ہیں یہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ تو ساتھ والی عورت نے پوچھا کہ تم اتنی مایوسی کے الفاظ کیوں ادا کر رہی ہو؟ اللہ کے گھر میں آئی ہو، اللہ تو سب کو معاف کرنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کن کن گناہوں کی طرف اپنے ان پاؤں کو استعمال کیا، اپنی ان آنکھوں کو، اپنے ان ہاتھوں کو استعمال کیا۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو میرے پاؤں ہیں یہ اللہ کے گھر میں طواف کرنے اور پھیرے لگانے کے اہل نہیں ہیں۔ اتنے میں نے گناہ کیے ہیں، اتنی خواہشات کی میں نے پیروی کی ہے، تو مجھے پتہ ہے اگر مجھے سزا دی گئی تو پوری کائنات میں ایسا بدبخت کوئی نہیں ہوگا کہ جتنی سخت ترین سزا مجھے دی جائے گی، جتنے میرے گناہ ہیں۔ میں اس لیے اللہ سے معافی مانگ رہی ہوں اس انداز میں، اور میں اتنی مایوس ہو گئی ہوں۔ تو ہم کتنے کتنے گناہ کرتے ہیں، کبھی ہمیں مایوسی نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ انسان کس انداز میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو کھڑے کیے ہوئے ہے، اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنائے ہوئے ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر روز تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ ایک رات ان کو شدید نیند آئی ہوئی تھی، اور وہ کام سے تھکے ماندے گھر پہنچے۔ اب سونے کی خواہش ہو گئی کہ نیند کو لیا جائے اور ساری رات میں سو جاؤں، یہ خواہش تھی کہ میں اب لمبے عرصے تک جو ہے وہ آرام کروں۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے ماندے گھر آئے تو سو گئے۔ صبح اٹھے تو تہجد ان کی رہ گئی، اور تہجد گزار تھے، نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد روایات میں آتا ہے، بیان کرنے والوں نے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 1 سال تک مکمل وہ آدھی رات جاگا کرتے تھے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے کہ اے نفس، تم نے مجھے ایک رات صلاح کیوں دیا، میری تہجد کی نماز قضا ہو گئی۔ اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے انہوں نے اتنی سخت ترین جو ہے وہ مشقت کی، اور 1 سال تک اپنے نفس کو سزا دیتے رہے۔ پھر 1 سال کے بعد جا کے انہوں نے اس عمل کو چھوڑا۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے ایک اور واقعہ نقل کیا ہے کہ وہب بن منبہ رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ ایک شخص تھا، وہ کوئی اپنی خواہش، نفس کی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، جائز خواہش تھی اس کی، نیک آدمی تھا، تو اس نے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے 70 ہفتوں میں، یعنی ہر ہفتے کے دن اس نے روزہ رکھا، اور 70 روزے ہفتے کے دن کے رکھے۔ اور اس کے بعد جب اس کی خواہش 70 روزے رکھنے کے بعد بھی پوری نہ ہوئی، نہ پوری ہونے کے بعد اس نے آسمان کی طرف اپنی آنکھوں کو اٹھایا اور ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ یا اللہ، یہ میرے نفس کی خواہش تھی، یہ میری خواہش پوری نہیں ہوئی،
اور اگر میرا نفس نیک ہوتا، میرا نفس تیرے مطیع ہوتا، تیری اطاعت میں ہوتا، تو یقیناً یہ خواہش تو پوری کر دیتا۔ تو ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص پاس سے گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ جو تیری دعا ہے جو تو نے ابھی کی ہے، یہ تیری ان 70 روزوں سے افضل دعا ہے کہ تو نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا ہے اور اپنی خواہش کو تو نے چھوڑ دیا ہے، اپنی خواہش کو تو نے پس پش ڈال کے اللہ سے یہ التجا کی ہے، اور تیری یہ خواہش ان قریب اللہ پوری بھی کر دے گا۔ اس محاسبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا، نفس کو اصلاح عطا کرے گا، اور پھر تیری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اپنی خواہشات کا جائزہ لیتا رہے کہ کتنی خواہشات ایسی ہیں کہ جو اس کی حلال خواہشات ہیں، حق پر مبنی ہیں، تو حق پر مبنی خواہشات کو ہی وہ ہمیشہ چاہیے کہ وہ پورا کرے۔ علی بن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک رات خواب آتا ہے اور میں نے خواب میں ایک خوبصورت عورت کو دیکھا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں جنت کی حور ہوں۔ تو کہنے لگے کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تو اس حور نے کہا کہ جو میرا مالک ہے اس سے پہلے تم رابطہ کرو اور میرا حق مہر ادا کرو۔ تو علی بن سعید کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارا مالک کون ہے؟ کہا اللہ رب العالمین میرے مالک ہیں، تو تم ان سے حق مہر طے کر لو، اللہ سے میرا حق مہر طے کرو۔ تو حضرت علی بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ تمہارا حق مہر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اپنی خواہشات کی قربانی دو، دنیا میں رہتے ہوئے جو مرغوب خواہشات ہیں تمہیں محبوب ہو چکی ہیں ان کی قربانی دو، یہ میرا حق مہر ہے۔ تو جب انسان اپنی خواہشات کا مرید ہو جاتا ہے، اس کی جیل میں قید ہو جاتا ہے، خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے، اس اسیری کی وجہ سے اس کا دل ایسا بند ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے فوائد اور قرآن کا نور اس کے دل تک کبھی نہیں اتر سکتا، اس کا دل بند ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے لیکن اس کو وہ حقیقی لذت محسوس نہیں ہوتی کہ جو ایک ایسے شخص کو محسوس ہونی چاہیے کہ جو مومن ہوتا ہے اور اس کے دل میں ایمان کامل ہوتا ہے۔ جب تک انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اس کا ایمان ڈگمگاتا رہتا ہے، کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی باطل خواہشات کو رد کرتے ہوئے اپنی جائز اور حلال خواہشات کو سامنے رکھے اور اللہ سے ان کے بارے میں دعا کرے۔ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ انسان جیسے جنگ لڑتا ہوا اپنے ہتھیار کے ذریعے سے اپنا بچاؤ کرتا ہے، اسی طرح انسان دعا کے ذریعے سے اپنا بچاؤ بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد بھی کروا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ قیمتی انعامات بھی حاصل کر لیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک صبر وہ ہوتا ہے کہ جو انسان مرغوب اور محبوب چیزوں پہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر قدغن لگا دی ہے کہ یہ تمہیں محبوب ہے، یہ گناہ تمہیں محبوب ہے لیکن یہ کرنا نہیں ہے، اس پر صبر ہے۔ اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں اور حکم لگا ہوتا ہے ان پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے یا روزہ رکھنا ہے۔ انسان پسند نہیں کرتا کہ وہ سارا دن بھوکا رہے، انسان پسند نہیں کرتا کہ اس کو مشقت کرنا پڑے، سردی میں اٹھ کے مسجد میں جانا پڑے اور نماز ادا کرنا پڑے۔ تو ان پر عمل درآمد کرنا دو طرح کے صبر ہیں، ایک گناہوں پہ صبر کرنا اور دوسرا نیکی پر صبر کرنا۔ تو یہ دونوں صبر ایسے ہیں کہ جو انسان کو اندر سے حسن عطا کرتے ہیں، جو انسان کی سیرت کو نکھار دیتے ہیں۔ حضرت حارث محاسبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک جوہر ہوتا ہے، ہر چیز میں ایک نور ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر کی ایک چیز ہوتی ہے جس سے وہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ انسان ہے نا، انسان ایک مادے سے بنا ہے، مٹی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، میٹل کی کوئی چیز بنی ہوئی آپ دیکھتے ہیں تو اس کا ایک مادہ ہے، ایٹم ہے۔ تو محاسبی فرماتے ہیں کہ انسان کا روحانی ایٹم جو ہے وہ اس کی عقل ہے، اور عقل کا اصل عنصر اور اصل بنیاد اور اساس صبر ہے، کہ جب عقل صبر سیکھ جاتی ہے تو انسان اپنی خواہشات پہ بھی قابو پا لیتا ہے۔